بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ عوان۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں جامعہ مدینہ یونیورسٹی وادی سون نوشہرہ میں حاضر ہوں، اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ جیسے کہ ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے لوگ پریس کلب نوشہرہ وادی سون کے پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی دین سے ریلیٹڈ جو پرسنالٹیز ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ڈیفینیٹلی میں ان سے بھی بات کروں گا۔ تو اس کا مطلب میرا چھوٹا سا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دین کے متعلق بات کرنی ہے تو یو شوڈ بی ویری کیئرفل۔ تو ڈیفینیٹلی آپ ایک اتھینٹک پرسنالٹی سے بات کریں گے کہ جن کو قرآن اور حدیث کے اوپر دسترس ہوگی۔ تو ایک بہت بڑے اسکالر، بہت بڑی پرسنالٹی جو کہ انٹرنیشنل لیول پر دین الہی کی پریچنگ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر جو ان کا انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی جو چل رہی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم ایک ڈاکومنٹری بنائیں گے، اور اس میں بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، اور ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر میں زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ وہ ان کا تعارف اتنا بڑا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو چلیے جی، میں سیدھا لے کے جاتا ہوں آپ حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں۔ جی، میری مراد حضرت جاوید اقبال کھارا صاحب۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت مہربانی سر، مصروفیت بہت زیادہ تھی آپ کی، اور آخر 2 مہینے کے بعد زیارت نصیب ہو گئی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم نوازی کی، تو بہت شکریہ سر۔ سر، اس سے پہلے کہ میں انٹرویو کی طرف جاؤں اور اس پورے سفر پہ بات کروں، چھوٹی سی بات میں کروں گا کہ پریس کلب نوشہرہ وادی سون کا جو ہم نے اجرا کی ہے، کہ دس از ویری امپارشل، نیوٹرل، اور علاقے کی ضرورتوں کے مطابق چند دوستوں نے مل کے سوچا کہ یہاں پر ایک آزاد پریس ہونا چاہیے جو وادی سون کے مسائل ہیں، چاہے دینی مسائل ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کو اس میں موقع دے۔ تو آپ سر، اور یہ بھی میں سر حضور بتاتا چلوں کہ یہ پریس کلب کمرشل بیسس پہ نہیں ہے کہ ہم خود سے چلا رہے ہیں، آپ اس کے اجرا پہ ایک دین کے استاد بھی اور ایک اسٹوڈنٹ بھی، ٹھیک ہے جی، کہ لاکھوں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے اس ایفرٹ کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کی خوشی ہوئی، ویلکم ٹو جامعہ مدینہ النبی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پریس کلب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک جو ہے اس میں سچائی، کہ آج کل فیک نیوز اور جھوٹ جو ہے وہ بہت عام ہو گیا، اس سے ہٹ کر اگر سچائی ہو اور ریئلٹی ہو۔ دوسری چیز ہے انسانیت کا نفع اور مفاد عامہ، اس کا اگر لحاظ رکھا جائے تو یقیناً یہ اقدام بڑا قابل تحسین ہوگا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اب ہر طرف جو ہے ایک جھوٹ کا اور فیک نیوز کا اور چیزوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایسے ادارے پراپر ہونا جو ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے اپنی فیلڈ میں کام کریں، تو یہ بڑا اچھا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کے اس کام کو دیکھ کر، اور میں دعا گوں کہ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے اور یہ نفع بخش کام ہو انسانیت کے حوالے سے۔ اچھا حضور، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھ رہا ہوں کہ غیر جانبداری کیا ہے؟ غیر جانبداری یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر کسی تعصب کے جو حقائق ہوں وہ بیان کرے، ٹھیک ہو، اور اس میں جو سچائی ہے اس کو منظر عام پہ لایا جائے، اور تمام شعبے، تمام جو تنظیمات، تمام جو لوگ کام کر رہے ہیں، مکتبہ فکر کام کر رہے ہیں، اس میں جو اچھائی ہے آپ اس کو ضرور منظر عام پہ لائیں۔ اور پاکستان میں جو میڈیا کا رول ہے اس پہ آپ کیا کریں گے؟ پھر ہم آتے ہیں جناب آپ کی پاکستان میں
اگر بڑی سطح پہ بات کریں تو وہ تو کنٹرولڈ میڈیا ہے، تو اس پہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب ریاست لیکن کی ایک ظاہر ایک سلسلے ہیں پالیسی، اور باقی دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ایسا ہوتا ہے۔ باقی جو ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو میڈیا کو اہمیت دینی چاہیے، جب تک کوئی بڑا سانحہ نہ ہو، کوئی بڑی نیگیٹیوٹی نہ ہو، اس وقت تک میڈیا جو ہے وہ روٹین میں چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ اس ٹرینڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو کہ پازیٹیو کام جہاں ہو رہا ہے، اگرچہ وہ شور شرابہ نہیں ہے، اس میں وہ ہیجان نہیں ہے، لیکن اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ تعمیر و ترقی کا عمل پازیٹیوٹی سے ہے، تب ہی آپ آگے بڑھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ اچھا جی حضور، آ جاتے ہیں آپ کے یعنی جو ریلیجس کیریئر ہے، ایک بہت بڑی یعنی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے بس ایک کوشچن، میرا یہ کہنا ہے، دس از مائی ریسرچ، کہ دین کا معاملہ سر بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، یہ جب تک اتھینٹیکیشن نہ ہو سوال کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، میڈیا سے گل کرنی بھی نہیں چاہیے۔ آپ میرے ساتھ اس بات میں متفق ہیں؟ جی بالکل بالکل، تھوڑا سا لیبریٹ فرمایا۔ نہیں بالکل، دین حساس ترین چیزوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا معاملہ احکامات الہی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان میں ایک ذاتی رائے، عمل، دخل، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، ذاتی اور یہ نہیں ہے، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ تو اس کے اندر انسان کو یہی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں صحیح طریقے سے ان کو بیان بھی کرے، صحیح طریقے سے ان پر عمل بھی کرے، اور یہی چیزیں جو ہیں وقت کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ سر۔ اچھا جی اب آ جاتا ہے، اچھا سر ڈیفینیٹلی یعنی جیسے باقی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں، بہت ساری رائے ہوتی ہیں، جیسے ہم نے فیوچر بھی پڑھا ہوتا ہے دین کی تبلیغ، ٹھیک ہے جی، میں تو یہ سمجھتا کہ یہی ایک سرکل ہے، یہی آپ کا سٹارٹ ہے سر، ادھر ہی آپ کا انجام ہونا چاہیے، یہ میرا اسکول آف تھاٹ ہے۔ اچھا لیکن اس دور میں آپ نے یہ راستہ چنا، اس کا کوئی تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں۔ ہمارا جو خاندانی پس منظر ہے اس میں ہمارے جو باپ دادا ہیں، والد صاحب بھی ہیں، سارے لوگ دین کو پسند کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ۔ اگرچہ ان کا جو شعبہ ہے وہ کوئی اس طرح روٹین میں جو ایک دیندار طبقے کا ہوتا ہے کہ کوئی بطور عالم مفتی اس طرح تو نہیں تھا، زمیندار گھرانہ ہمارا، کھیتی باڑی کاشتکاری وہ چیزیں کرتے ہیں، بیسک وہ ہے، لیکن دین کو پسند کرتے تھے۔ اور پھر میرا دینی رجحان دیکھتے ہوئے میں جو ہے مجھے میرے والد صاحب نے بہت سارے دوستوں کے مشورے پہ دارالعلوم محمدیہ اوسیہ بحیرہ شریف بھیجا، جہاں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وہ ادارہ ہے، اور اس میں الحمدللہ مجھے یہ بات بڑا کہتے ہوئے ایک میں اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں مجھے جانشین حضور ضیاء الامت سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت پیر محمد امین الحسن شاہ صاحب علی آپ سے براہ راست پڑھنے کا، استفادہ کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے ادنا کارکنان میں بھی شامل ہوں۔ بہت خوبصورت سر۔ وادی اسکول میں سر کیسے عمل؟ یہاں پروفیسر ڈاکٹر مسعود نظامی صاحب نے یہ ادارہ بنایا تھا جو ڈگری کالج نوشہرہ میں ایز اے پرنسپل، یہ ضرور کب کی بات ہے؟ یہ 2008 میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ وہ بیسیکلی خود کھوڑا کے تھے اور لاہور میں وہ رہائش پذیر تھے، وہاں سے انہوں نے یہاں ٹرانسفر کرایا اس دینی ادارے کے لیے، اسی مقصد پہ، اور یہاں 26 نومبر 2009 کو ان کی جو ہے ان سروس ڈیتھ ہو گئی، 19ویں گریڈ میں تھے۔ تو پھر اس ادارے کے حوالے سے تھا کہ اس کو کون چلائے گا، یہ کیسے ہوگا۔ کئی میٹنگز یہاں وادی سون میں بھی ہوئیں، اور کسی نے مقامی سطح پہ اس کی ذمہ داری نہیں لی، چونکہ یہ رینٹ کی بلڈنگز تھیں، اخراجات نظر آتے تھے، سورس آف انکم اس ادارے کا نہیں تھا۔ نظامی صاحب اپنی جیب خارج سے ہی اس کو چلا رہے تھے، ان کا مقصد جو ہے وہ ایک جذبہ تھا، شوق تھا کہ یہ ایک ادارہ میں بناؤں۔ تو یقیناً ان کے ذہن میں مستقبل کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہوگی، لیکن ابھی
اخراجات اس وقت اتنے زیادہ تھے بھی نہیں، اور وہ کر سکتے تھے تو وہ کر رہے تھے. آپ پھر یہ وسیع ہوا. جی پھر ظاہر ہے جب میں آیا تو میں یہاں 2010 یکم جنوری 2010 سے حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب نے، نظامی صاحب کی فیملی اور ہمارے استاد گرامی حضرت پیر محمد اسلم رضوی صاحب جو ہیں، ان کی تجویز پہ یہاں مجھے جو ہے وہ ایز اے پرنسپل بھیجا کہ آپ جائیں. پیر صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ یہ جائے گا، یہ انشاءاللہ وہاں ادارے کے لیے ماحول بھی بنائے گا، اس کو چلائے گا بھی صحیح، اور اس کے وسائل بھی اپنے مقامی علاقے سے انشاءاللہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو پھر میں جب آیا تو میں نے یہاں رینٹ کی بلڈنگ سے اپنے ادارے کی بلڈنگز بنانا شروع کی، یہ مسجد بنائی، ہاسٹل بنایا، اور اب الحمدللہ یہاں جس آفس میں ہم بیٹھے ہیں ادارے کی ہے. یہ پہلے جگہ خریدی، یہ والی جگہ میں نے خریدی 25 لاکھ روپے دوستوں کے تعاون سے، اہل خیر کے تعاون سے. یہاں الحسنات اکیڈمک بلاک ہم بنا رہے ہیں، یہ اس کے ہم گراؤنڈ فلور میں بیٹھے ہیں. اس کو 4 منزلہ بلڈنگ ہوگی، اس میں ڈیجیٹل لیب ہوگی، اس میں ای لائبریری ہوگی، اس میں جو ہے کانفرنس روم ہوگا، اس میں پروڈکشن سینٹر ہوگا، اس میں کلاس روم ہوں گے، اور اس میں دفاتر ہوں گے. اچھا مجھے یہاں حضور نا آپ کی گفتگو سن کے میں کہیں اور پہنچ گیا. جناب آپ بات کر رہے تھے جناب تو میں پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں جسٹس صاحب، جب انہوں نے اپنا وہاں پر ادارے کی بنیاد تو یعنی زیادہ پتہ ہوگا تو انہوں نے ایک کمرے میں رکھی جی، اور پھر وہ اپنا ویژن ایسے ہی بتاتے تھے جیسے آپ بتا رہے ہیں. تو کسی نے کوشچن کیا، انہوں نے کہا حضور ہے یار تسی پروجیکٹ دس دے پے ہو، یہ تو کروڑا دی گیم ہے اور کرے گا کون، تو مسکرائے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے بنیاد رکھ دیتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ہوں چلانا ہوں نے. ایسا بالکل ایسا ہے. وہ بالکل حضور علامت رحمۃ اللہ تعالی تو بہت، اور وہ میں ہوتا دیکھ رہا ہوں یہاں کے ساتھ. میں وہ جو آپ کا فرمان پاک ہے نا برسوں پہلے جناب وہ آپ کی گفتگو سے یعنی مجھے وہ چیز ظاہر ہے ہمارے پاس ساری روشنی میرا شیف سے ہی ہے، اور آپ کا جو منہج ہے، آپ نے جس خوبصورت طریقے سے وہاں اتنا بڑا سلسلہ قائم کیا کہ اب وہاں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے. الحمدللہ ہم بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار کی روشنی میں انشاءاللہ. اچھا صاحب جی تھوڑا سا آ جاتے ہیں، یہ تو انشاءاللہ کیونکہ میں نے پوری ایک ڈاکومنٹری بنانی ہے، پھر آپ کے اسٹوڈنٹس کے انٹرویو، یہ ساتھ ساتھ اب سلسلہ چلتا رہے گا. بلکہ ہم آپ کو نہ کم از کم مہینے میں ایک دن اب آپ سے کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ ماہ 1.5 ماہ میں ہم آپ سے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس پہ نہ بات کریں، ڈفرنٹ قرآن کے اصولوں پہ بات کریں، اس کی بہت ضرورت ہے. سر تھوڑا سا آ جاتے ہیں اس طرف، قرآن کے اصول اور احادیث مبارکہ جناب، یہ ہماری روح ہے، یہی ہماری زندگی ہے اور اسی پہ ہماری موت، اس کو کیسے لیبریٹ کریں گے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ایک جامع کتاب ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، کیلکولیشن اور پوری، اور اس پھر یہ کہ وہ اصول اور ضابطوں کی کتاب ہے. قیامت تک کے لیے جو مسائل درپیش آنے والے ہیں، جو چیلنجز اور ہر شخص کے ان سب کے لیے کامل رہنمائی موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی تلاش کرے یا نہ کرے، رہنمائی لے یا نہ لے، یہ اس کا مسئلہ ہے. وہ تو خدا کہتا ہے نا جو جنہیں صحیح کرتا ہے میں انہوں بالکل ہونا ہے. تو قرآن پاک میں وہ ساری چیزیں، اور یہ پڑھی لکھی ایک بات ہے، یہ صرف ایک محض عقیدت کی بات نہیں، یہ کیلکولیٹڈ بات ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ جو ہے وہ قرآن پاک کی بہترین تشریح ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بہترین تفسیر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری لائن. تو دنیا میں جو سب سے بہترین انسان، کامل انسان، سب سے اعلیٰ انسان، اور اللہ رب العزت جس طرح کے کسی ہستی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، اس کا ایک بہترین نمونہ، رول ماڈل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے سامنے. اب ہم ان کو دیکھتے چلے جائیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، سونے جاگنے کو، چلنے پھرنے کو، معمولات زندگی، معیشت، معاشرت، تجارت، جتنے معاملات زندگی کے ہیں ان سب کو قرآن و سنت میں وہ بیان بھی ہو چکے ہیں، اور انہی پر عمل کرنا، اور اسی تعلیم کو ہم آگے عام کرنا چاہتے ہیں. اسی تعلیم کو، اسی روشنی کو ہم آگے عام کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ صحیح طریقے سے ہو جائے تو یہ صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے. یہاں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں نے اسپیشل طور پر جو ہے اس چیز کو آخرت کے ساتھ، کہ مسلمانوں کا مذہب تو جو ہے
وہ کوئی آخرت کی بات کرتا ہے. نہیں, یہ میں نے بھی آپ سے کوشش یہ نہیں. ہم بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات، یہ جو دنیا کی جنگ ہے، دنیا کی دوڑ ہے، دنیا کا جو اقوام عالم کا مقابلہ ہے، اس میں بھی اگر ہم فتح مند ہونا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے اصول ہی بہترین اصول ہیں. یہ ضابطے بہترین ضابطے ہیں، انہی پر ہی عمل کرنا ہوگا. یہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی بہتر. اللہ نے فرمایا نا ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سر جی میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات کا نچوڑ نا یہ چند الفاظ میں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے. تو بس اور ہدایت سر جی بے شک متقیوں کے لیے جو چاہتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں. ایسی بات سر بالکل ایسا. تو ڈیفینیٹلی سر جب شک والی بات کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی جی تو پھر یہ واجب فرض ہر چیز ہو گئی ہے نا کہ جو کہا گیا وہ کرنا ہے. جیڑا جس چیز سے منع کیا گیا بھئی وہ آپ نے کرنا ہی نہیں. بالکل جی سر بالکل ایسا ہے. ایک چیز اور بھی جو قرآن مجید فرقان حمید میں بطور خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ ہدی للناس بھی ہے. یہ پوری نسل انسانی کے لیے، پوری نسل انسانی کے لیے ہدایت کا اس میں سامان موجود ہے. اور متقیوں کے لیے بھی بطور خاص یہاں پہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس سے فائدہ وہی پا سکیں گے جو تقوی کی دولت سے مالا مال. ہدایت پوری نسل انسانی کے لیے موجود ہے لیکن فائدہ وہی پا سکیں گے جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے وہ جستجو صحیح اصول تو سر بتا دیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ. جی بڑی. اچھا سر پاکستان میں جو اچھا میں ایک حضور بڑے ادب کے ساتھ آپ قابل نام ہیں کہ پھکڑ منو بہت پہنتے سر، ٹھیک ہے. اچھا لیکن سر جی کیونکہ میرے ذہن میں ہے کہ میں خدا کو جواب دوں، میں نبی علیہ السلام کو جو فرمانے پاک کہ میری اولادیں روز قربان ہوں اللہ کا جیسا، ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین اور پتہ نہیں آپ کو کہاں بن جانا پڑے. قرآن میں ایک اصول بھی ہے. اب آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، میں سمجھے بالکل چھوٹا سا بچہ ہوں، عمروں سے تو نہیں سر تقدس ہوتا، تقدس یعنی آپ کے کریکٹر سے، آپ کے یعنی علم سے ہوتا ہے. تو سر یہاں جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں نا بیسیکلی ہمارا جو اپنا شعبہ ہے علماء کرام کا، اس کے حوالے سے بھی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محراب و منبر سے جس طرح کی رہنمائی ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح کی نہیں ہو رہی. لیکن یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں ہو رہی ایسا نہیں ہے، ہو رہی ہے. بڑے اچھے علماء سکالرز درد مند دل رکھنے والے جیسا کہ ہمارے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، آپ نے خوبصورت لکھا ضیاء القرآن، تمام مکاتب فکر نے ان کی تحریر تقریر اور ان کی شخصیت کو ہمیشہ محبت اور احترام کی نگاہ سے بالکل کیونکہ مقصود ان کا جو چیز تھی وہ پوری قوم کو سمجھ آ. سر مولانا شاہ بن نورانی صاحب میں 11 سال کا تھا تو ان کے جوتوں میں بیٹھے ہوئے. تو اس طرح ہیں. لیکن اس کے باوجود عمومی میں یہ بات جو کر رہا ہوں اس میں عمومی میں کر رہا ہوں کہ ایک تو جو ہے نا محراب و منبر سے جو ہے وہ جس طرح کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ یہ دین کا جو سسٹم ہے، دیکھیں آپ ایک ایسا بندہ جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ کسی مریض کے لیے نسخہ تجویز نہیں کر سکتا، اس کو دوائی نہیں دے سکتا. اس کے لیے گورنمنٹ کا یہ ہے کہ وہ اس کو پکڑے گی، اس پہ کیس کرے گی کہ بھائی نیم خطرہ جان، لیکن ادھر نیم اللہ خطرہ ایمان. میں نہیں کہنا چاہتا تھا، نہیں یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے اب بدقسمتی سے ہر وہ بندہ جو پڑھا ہے کہیں نہیں پڑھا وہ بھی دینی معاملے میں اپنی رائے دینا جو ہے وہ جی میری گال سنو جی تو آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. اگر دین والوں سے ہی حاصل کیا جائے اور جو کوالیفائیڈ لوگ ہیں. میں یہاں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کا 2.5 ماہ انتظار کیا. کیوں کیا؟ میں نے فرسٹ بات آپ کو کیا کی کہ حضور مسئلہ ہی ہے، یہ دین کا معاملہ ہے. کوئی بات ایسی میرے پلیٹ فارم سے چلی جائے گی تو خدا کے آگے پکڑ کس کی ہونی ہے سر؟ I am the custodian of this platform. ایسے ہی سب کے لیے بڑا احساس ہے. ٹھیک ہے یہ سینسیٹیو مسئلہ کا 2.5 مہینے آپ کے جوتوں میں آنے کے لیے کیوں لگائے سر؟ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے
کہ بھی ایک حساس معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اس میں آپ کا اپنا کوئی ورڈ نہیں ہے. جناب نبی علیہ السلام کی لیگیسی ہم دیکھیں تو جب سر یہ کفار مکہ اور وہ آتے تھے، یعنی سم ٹائم وہ ایک نعوذ باللہ ہماری جرت نہیں ہے، عجیب و غریب کوشچن کرتے تھے. نبی علیہ السلام کو جو چیز معلوم ہوتی تھی بتا دیتے تھے، حالانکہ وزڈم میں کہتا ہوں وہ خدا نہیں تھے، وہ سب کچھ تھے. اچھا کوئی اور کوشچن ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بھی آپ ٹھہریے، میں آپ کو فلان ٹائم پہ آپ آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وہی نازل ہوتی تھی تو وہ جواب دیتے تھے. جی جی سر. اچھا، میں ابھی اپنی بات جو ہے نا وہ کمپلیٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی جو ٹھیک ہے، کوشچن ہوا تھا نا، ٹھیک ہے. کہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو کہیں نہ کہیں ہمارا طبقہ بھی قصوروار ہے، لیکن دوسری چیز جو ہے دین کے حوالے سے پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے عالمی سطح پہ. لوگوں کو جو ہے وہ ایسا پیش کیا گیا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوں، دین کے حوالے سے پھر الجھاؤ پیدا کر دیے گئے، اور ہمارے لوگوں کا زیادہ وقت جو ہے وہ آپس میں فرقہ وارانہ باتیں چیزیں ان میں گزرتا ہے، جبکہ دین کی جو روشن تعلیمات تھیں، جو خوبصورت تعلیمات تھیں، جن سے ہماری زندگیوں میں چینج آنا تھی، جس سے ہماری زندگیاں خوبصورت بننا تھی، ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پانا تھا، وہ پیچھے چلا گیا. اصل مقصد اور وہ معاملات ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس میں پھر کچھ قصور عوام کا بھی ہے، وہ انہوں نے اپنے ایک رجحان بنا لیا کہ سوچے سمجھے بغیر. جی، اور جہاں ان کی وہ نفس کی تسکین ہو رہی ہو، اس پہ باتیں ہو رہی ہوں، بڑی داد بھی دیتے ہیں، بڑا پیسہ بھی دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. لیکن جو ان کی کوئی تراش خراش کرے، جو کانٹ چھانٹ کرے، جو ان کی جو غلط باتیں ہیں ان پہ اصلاح کرے، اور قرآن قصور حدیث بتائے، پھر وہ اس سے ذرا دور بھاگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک چیز جو ہے پھر وہ کہنے نے ٹھیک نہیں جا رہے، مزہ نہیں آیا، ہمارے ذوق پہ پورا نہیں اترتے، ذوق سے نکل کر. حالانکہ بڑا ایزی نہیں ہے. اگر سچی اچھا میرا تو یہ کہنا جتنی ریسرچ ہے نا، آپ یقین کریں کہ ابھی آپ قرآن کریم کے ہم نے سے پہلے بات کر رہے تھے کمرے میں چائے کے دوران، کہ سر بڑی خوبصورت کیلکولیشن ہے. خدا کی قسم میرا لائف میں یعنی ایک ایکسپیرینس ہے کہ کوئی ایک قرآن کی کوئی ایک اپنا سر آیت کریمہ پکڑ لیں اور نبی علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث پکڑ لیں، آپ عہد کر لیں کہ یار میں نے نہ اس کی روح گردانی نہیں کرنی، خدا کی قسم پورے قرآن پہ عمل ہو جاتا ہے اور بڑا ایزی ہو جاتا ہے. جی ایم آئی رائٹ سر؟ جی بالکل. دیکھیں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، مثلا سورۃ والعصر ہے، حضرت امام شافعی نے صرف اس ایک سورت مبارکہ کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی صرف اس ایک سورت پر صحیح عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی. تو قرآن پاک تو موتی پروئے ہوئے ہیں، ہر بات جو ہے ماشاءاللہ وہ بحث خیر، بحث برکت اور خوبصورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی فرمان ایسا نہیں، کوئی ایک بھی جس میں انسانیت کے لیے نفع نہ ہو، جس میں لوگوں کے لیے نفع نہ ہو، جس میں ہمارے لیے خیر کا کوئی پہلو نہ ہو، ایسا ایک بھی نہیں ہے. سارے کی ساری تعلیمات خیر، شروعات خیر، محبت، تعمیر، ترقی سب اس میں ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کی طرف آئیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اچھا حضور ایک اور ٹیکنیکلی کوشچن، معافی پہلے سر، سارے کو معافی پہلے. اچھا حضور ابھی نا میری بیٹے سے ڈسکشن ہو رہی تھی، بلکہ ذوق خان صاحب کے ساتھ جب میں آپ کے پاس حاضر ہونا تھا تو ان کے میں آفس میں گیا تو بیٹا کیلکولیشن بتا، پتا نا آج کل کے بچے ساری انفارمیشن ان کے پاس، بلکہ میرے لٹل اینجلز ابھی آپ سے یعنی ہم انشاءاللہ فیض لیں گے، ان بچوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کا پیغام ان تک پہنچے. تو وہ بتا رہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مدرسے مختلف مقصد فکر کے، اچھا مساجد ہیں، پہلے انڈونیشیا میں تھی، پاکستان بھی ان ممالک میں سے ہیں جہاں سب سے زیادہ مساجد ہیں. اچھا پھر ساتھ ساتھ وہ ڈسکشن میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت جو کرپشن کی 5 یا ٹیررزم میں یا لاقانونیت میں آپ کہہ لیں یا جو بھی بات تہذیبی ہے کچھ بھی کہہ لیں کہ 5-10 کی ریشو میں 2-3-4 اسلامک ملک ہیں اور پاکستان از ٹاپ آف دا لسٹ. میں آپ کو میں بہت معافی چاہتا ہوں. نہیں میں بالکل میں آپ سے پہلے معافی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنہوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے وہ مسجد اور مدرسہ کے قریب ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے. میں ایک دوست کو جانتا ہوں،
کہ جنہوں نے مجھ سے ایک نہیں، میں نے جس پرائے میں کوشچن نہیں کیا نا میں کہ سوسائٹی پر اس کے اثرات کیوں نہیں میں بتا دوں جی وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوست نے نا مثلا ایک معاملے میں ہم سے پوچھا کہ ایسا کرنا شرعن جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ وہی والا بزنس کرتے تھے. جب میں نے ان کو بتایا نا کہ یہ جائز نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے سلام دعا بھی کم کر لی. ایک بات ایک منٹ ہاں کیونکہ انہوں نے اب وہ پوچھ بھی لیا، اب چھوڑا بھی نہیں غلط ہونے کے باوجود. اچھا لیکن ایک بات آپ کی ذمہ داری تو پوری جی ہو گئی اور ہمارا ہے بھی اتنا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، پہنچا دینا اپنی طرف سے. قرآن کے اصول جی بتا جی دیں. بالکل بتا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو محراب و ممبر ہے وہاں سے یہ بات بہرحال ہوتی رہتی ہے کہ کرپشن نہ کریں، ایسا نہ کریں، یہ ہمارے مزاج میں جو ہے نا وہ سمو دی گئی ہیں یہ چیزیں. ان کو اب ختم کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک جامع تحریک کی ضرورت ہے فرام دا گراس روٹ لیول. گراس روٹ لیول سے ہے. محراب و ممبر بھی ضروری ہیں، لیکن دیکھیں مدارس میں جو تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی اور سکولز میں اس سے تعداد کہیں زیادہ ہے، 40 گنا زیادہ کیا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں اچھا بڑا ٹیکنیکل جواب سر جی. وہاں ایسا وہاں کیوں نہیں رہنمائی کی جا رہی، وہاں ایسی کیوں کرپشن ہے. اور دیکھیں سب سے زیادہ ہے نا پاکستان میں کہتے ہیں کس محکمے میں کرپشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو محکمہ اینٹی کرپشن کا ہے. تو اب بہرحال یہ بہت سارے چیزیں ہیں. یہ صرف اس میں علماء نہیں سب لوگوں کو ہمیں، چونکہ کرپشن جو ہے یا سمجھ لیں پاکستان کی جو ہماری تعمیر و ترقی ہے اس میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ ہے اور ہم سب نے مل کر ان کو ختم کرنا اور دنیا کے سامنے اپنا ایک خوبصورت چہرہ، ایک خوبصورت ملک پاکستان، کتنا اس کا نام ہی کتنا خوبصورت ہے کہ دل کو نا سافٹ سی فیلنگ ہوتی ہے. یہ سب دیکھیں اس کا آغاز ہی پاکیزگی سے ہوتا ہے. پاکیزگی سے پاک واہ واہ بیوٹی. اس میں یہ ناپاک کام پاک سرزمین، یہ پاک سرزمین، یہاں یہ ناپاک کام نہیں ہونے چاہیے. جو بھی کرے جس انداز میں ہم نے اپنے بچوں کو میں اپنے جو ہمارے دیکھیں نا ایک دائرہ کار ہے، آپ نے وہ بتایا سرکل ہے ہمارا، میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں جتنے ہیں، میں نے کہا بیٹا کبھی زندگی میں سفارش نہیں کرانی اور کبھی زگ زیگ نہیں کرنا. محنت کریں، آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی. اللہ رب العزت آپ کو اجر دے دے گا. آپ محنت اور ایجوکیشن کے ذریعے اپنی جہد مسلسل کے ذریعے اپنا نام بنائیں، کوشش کریں. اگر یہ کام ہر سطح پہ شروع ہو جائے، ہر سکول، ہر کالج اور ہر یونیورسٹی میں اور بالخصوص داروں پہ جو ہمارے بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں، اگرچہ اب وہ سسٹم اس طرح کا رہا نہیں لیکن چلو بہرحال جہاں تک بھی ہوتا تھا اس میں. اسی طرح جو ہمارا بالخصوص سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے کہ ہر سطح پہ ہم اپنے آنے والے بچوں کو بتائیں کہ بھئی آپ نے آگے محنت کے ذریعے بڑھنا، صحیح علم کے ذریعے آگے بڑھنا، جہد مسلسل کے ذریعے آگے بڑھنا، مستقل مزاجی جو اصول ہیں کسی قوم کے ترقی کرنے کے. یہ جو کرپشن ہے، مفاد پرستی ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، جتنی یہ چیزیں ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ایک نئی نسل تیار ہوگی انشاءاللہ جو بڑی اچھی ہوگی اور وہ آگے بڑھے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. میڈیا کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ جہاں بھی کوئی تعمیر و ترقی کا اچھا کام ہو رہا ہے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ لوگ اس طرف آئیں گے. چونکہ میڈیا ایک مائنڈ سیٹر بناتا ہے. میڈیا پہ جو چیز زیادہ اچھی ہے، جس کی حوصلہ افزائی جس چیز کی جاتی ہے، لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں. تو اس سلسلہ میں میڈیا کا رول بھی بہت ہے. اچھا تو میں نے جو آپ کی بات سے نا جو مجھے سمجھ آئی جناب کہ دین کا کے معاملات تو ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی، میں نے 17 دین میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پڑھا ہے، کوئی ایون آپ ہندوزم بھی پڑھ لیں گے نا تو وہ یہ نہیں کہتا تسی برائی کرو. اچھا یہاں جو اب آپ نے نا بڑے خوبصورتی سے، یعنی فرسٹ ٹائم میں مطمئن ہوا ہے کسی نے جواب، میں بالکل جی پبلکلی یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب نے بالکل کیلکولیٹڈ جواب دیا، بتایا ہے کہ جی مدرسے کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہونے 15%، تو آپ وہ 55-60% ادھر بھی گال کرو جو اسکول کا یونیورسٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ جو پرسنل گرومنگ ہے فرام دا گراس روٹ لیول گھر سے،
وہ بہت ضروری ہے سر. بہت ضروری ہے. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, ہاں, اور ماں باپ فیملی کا رول جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. اس چیز کے اثرات ہوتے ہیں, اور کوئی انسان جو ہے وہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے, یہ جو خاندانی اثرات ہوتے ہیں, والدین کے اثرات ہوتے ہیں, وہ قبر تک ساتھ رہتے ہیں. بیوٹی سر, بالکل نہیں, وہ دور ہوتے ہیں. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ خوبصورت چیزیں سکھائیں, ان کی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی کریں. والدین کو دیکھ کر ہی بچے سیکھتے ہیں, ایسی ہے. ان کا رول جو ہے اس میں بڑا اہم ہوتا ہے. تو جو ہے نا, یہ بیسیکلی جو بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی نا ایک تکون ثلاثہ ہم کہتے ہیں, ٹرائی اینگل ہے, بچہ, ٹیچر اور والدین, یعنی ایک فیض. جی بالکل. اس میں یہاں ہمارے ادارے میں بھی میرا تجربہ ہے کہ جو اپنے بچے کو داخل کرانے کے بعد یہاں مسلسل ٹچ رہتا ہے والد, اور اپنے بچے کی جو تعلیمی پراگرس ہے وہ چیک کرتا رہتا ہے, تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا وہ میں والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ صرف اداروں پہ نہ رہیں, آپ خود بھی اپنے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. اور اگر وہ کوئی آپ ان میں ایسی بات دیکھتے ہیں جو ان کے کریکٹر کے لیے ٹھیک نہیں, تو اگنور نہ کریں. محبت اپنی جگہ, بچوں سے محبت ہونی چاہیے, پیار ہونا چاہیے. جو ہمارے پاس یہاں بچے پڑھتے ہیں, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, ان کے باقی ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں, یہ دین پڑھنے کے لیے آئے دور سے. لیکن جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو میں بالکل اپنے ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں, ہم خود بھی اس کو اگنور نہیں کرتے, اصلاح کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ہے. والد کو بھی چاہیے محبت کرے اپنی اولاد سے, لیکن یہ ہے کہ ساتھ جہاں کوئی ایسی ویسی بات دیکھے وہ فوراً اصلاح بھی کرے. حضور آپ کے پاس یعنی بار بار ہم آپ کے قدموں میں آتے رہیں گے, ٹاپکس میں ہم بات کریں گے, قرآن اصولوں پہ بات کریں گے. اچھا, دنیا قرآن ہے دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ, ایسی بات سر ہم کریں گے, وہ تو ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی. یہ پہلا انٹرویو ہے, ایک انٹروڈکٹری آپ کہہ لیں, ایک بس آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا یعنی بہانا تھا, تو اس میں تھوڑے سے کوشچنز میں یعنی ڈیفرنٹ کر رہا ہوں آپ کو. تو سر یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک استاد کا مقام کیا ہے؟ استاد جو ہے نا, اس کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف بطور استاد کروایا. جتنے انبیاء کرام بھی ہیں, انما بعثت معلما, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا, سبحان اللہ, معلم بنا کر بھیجا گیا. تمام انبیاء کرام کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ اپنا تعارف فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. کیونکہ استاد انسانیت ساز ہوتا ہے, وہ انسان بناتا ہے. دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے ٹیچرز ہیں, ان کے بچے بھی بعض دفعہ جو ہے وہ کسی نہ کسی استاد کے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ خود بھی استاد ہوتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ استاد جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, اس کا ایک اپنا مقام ہے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ایک قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا آقا اور میں اس کا غلام. اور استاد کی اتنی اہمیت. اور جب سلطنت عثمانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب استنبول فتح ہوا تھا, قسطنطنیہ, تو اس وقت جو ہے جب بطور فاتح گزرنے لگے, جانے لگے, شہر میں داخل ہونے لگے سلطان محمد فاتح, تو ان کے استاد گرامی بھی ساتھ تھے, استاد جو ہیں شمس الدین آق. تو لوگ جو ہیں کیونکہ استاد بزرگ تھے, بڑے تھے, اور سلطان ابھی چھوٹی عمر کے تھے, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلطان ان میں سے کون ہے. تو وہ جو ہے نا استاد کا احترام لوگ زیادہ کرنے لگے. تو استاد نے بتایا کہ سلطان یہ میرے ساتھ آ رہے ہیں, ان کو ہار پہناؤ, ان کا احترام کریں. تو انہوں نے فوراً اپنے استاد کو آگے کر دی. انہوں نے کہا نہیں, آج اگر میں فاتح ہوں, آج میں اس مقام پہ ہوں, یہ سارا میرے اس استاد کا فیض ہے, یہ ان کی دی ہوئی تعلیمات ہے, سارے لوگ ان کی قدر کریں, ان کی ریسپیکٹ کریں. تو بہرحال دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے آئیڈیل لوگ گزرے ہیں
جتنے بڑے نام ہو گزرے ہیں سب نے اپنے اساتذہ کی قدر کی ہے، محنت کی ہے، اپنے اساتذہ کا احترام کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو ایک بڑا جو ہے وہ مقام عطا فرمایا۔ اچھا حضور، یہاں کوشچن یہ ہے کہ استاد کے لیے مثال طور پر میرا ابھی یعنی میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے ہیں، اچھا ڈفرینٹ ایجوکیشن، یعنی آپ خوش قسمتی سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، مطلب فکر کے ساتھ بیٹھیں، استاد میں مذہب کی کمپلشن ہے کہ اگر کوئی کرسچن آپ کو استاد ہے، اچھا کوئی آپ کا یہودی استاد ہے، کوئی یعنی ہندو آپ کو استاد ہے، اس نے آپ کو پڑھایا ہے، تو کیا اس کا بھی احترام ہے سر؟ جی میں ایک بات کہ چونکہ یہ جیسے آپ نے کہا ذرا حساس اور چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے میں اگر اس کی تمہید نہ ہو یا وہ پھر نہ مسائل آتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے جو قیدی بنائے گئے ان میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان میں سے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں اور ان کے لیے پھر معافی ہوگی۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کافر تھے، مشرک تھے، ٹھیک ہے، عیسائی تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، جو بھی تھے۔ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایک دوسرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خود یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے جو اپنے سکول ہیں وہاں ایک مرتبہ جو ہے نا ان کو ایک ٹیچر چاہیے تھا ایک سبجیکٹ کا، اور عیسائیوں کا ایک کرسچین سکول تھا تو وہاں ان کو ایک سبجیکٹ کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک ٹیچر چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ جو انہوں نے ٹیسٹ انٹرویو کیے اس میں کوئی کرسچین اس پہ پورا نہیں اترتا تھا اس کرائٹیریا پہ، لیکن ایک مسلمان تھا تو وہ بڑا قابل تھا، پروفیشنل، اچھا پروفیشنل، لیکن عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے اس کو نہیں رکھنا، انہوں نے نہیں رکھا، انہوں نے اپنے جو ہے پھر جو سیکنڈ پہ عیسائی آ رہا تھا اس کو رکھ لیا۔ کسی نے کہا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے دماغ اور ذہن جو ہیں وہ ہمارے مخالفین کے پاس کہ وہ ان پہ اپنی لکھائی کریں، ان کی اپنی ذہن سازی کریں۔ اس میں یعنی میں ایک طرف میں اسلام کا رویہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں سے دین ملے، جہاں سے علم ملے، جہاں سے ہمیں فائدہ پہنچے وہ لے لیں، لیکن یہ کب کی باتیں ہیں جب ابھی مسلمانوں کے اندر اس وقت اسلام نیا نیا آ رہا تھا اور لکھنے پڑھنے والے کم تھے، ان حالات میں یہ تھا کہ یہاں سے بھی علم لے لیں، لیکن بعد میں علم کی اتنی حوصلہ افزائی کی گئی کہ پوری دنیا کے اندر معلم مسلمان بن گئے۔ ایک بات میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حالات کے مطابق ہے، اگر آپ یورپ میں ہیں وہاں مسلمان ٹیچرز نہیں ہیں تو آپ وہاں ان سے بھی پڑھ لیں، یورپ کی یونیورسٹیوں سے علم حاصل اگر آپ پاکستان میں نا دیکھیں سر، اگر پاکستان میں جی ایک ادارے میں آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، جی آپ کی ڈومین یہی ہے نا کہ آپ نے وہاں اپنے ایکسپینڈیچر دینے ہیں، اچھا آپ نے وہاں اسٹڈی کرنی ہے، اب وہاں کرسچنز بھی ہیں، وہاں ہندو بھی ہیں، دیکھیں ٹیچر جو ہے نا جب کسی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ تمہید میں نے بیان کر دی سارا، اب پھر جب وہ استاد بن جاتا ہے تو استاد کا احترام بہرحال ضروری ہے، میں یہ میرا بیسک قابل احترام ہے اور اس کا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، بہتان یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ یعنی فرسٹ انٹرویو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ہم ٹچ کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایک آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے قرآن کے اصولوں کے مطابق ہم بات کریں کہ جھوٹ اور بہتان اس کو آپ کیسے لبریٹ کریں گے سر؟ دیکھیں بغیر تحقیق کے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات بھی آپ نہ کریں۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا تعارف جو ہے وہ اپنے صادق اور امین ہونے کے حوالے بے شک یہ قرآن کے اصول بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا پھر ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا اصول بھی ہے۔ تو اب جو ہے بدقسمتی سے جو ہے جھوٹ عام ہو رہا ہے اور یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں۔ دوسری چیز جو بہتان ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس کے اوپر باقاعدہ اسلامی سزا اور تعزیر موجود ہے کہ جو بہتان لگاتا ہے موجود ہے کہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے ثابت نہیں کر سکتا، اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کے اوپر حد لگے گی اور اس کو سزا ہوگی۔ اب یہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ تاکہ یہ بہتان ترازی کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو، اور ویسے بھی حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا،
مومن کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لیں کیا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو. اور کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ حسن ظن جو ہے اس کے فوائد ہوئے، ٹھیک اس کے فوائد ہوئے. حقیقت حال کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے. بہتان، ترازی اور جھوٹ جو ہے یہ معاشرے کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کبھی نہ کبھی حقیقت سامنے اور جھوٹ کی آ ہی جاتی ہے. عمر نہیں، کوئی نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے، کتنا وہ بھاگے گا، کتنا حقیقت سامنے آ ہی جائے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سچ سے کام. اچھا یہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا، اچھا کوئی بندہ کہتا ہے، کلیم کرتا ہے جی میں دیندار، جیسے آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دین کے طالب علم ہیں اور آپ ایک استاد ہیں، ٹھیک، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ٹھیک بات ہے. آپ کتنی، یعنی کیونکہ آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بہتر ہیں. کیوں سر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے مقام پہ یعنی بٹھایا جو لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں، اچھا اسے سچ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. کتنی کی رسپانسبلٹی آپ پہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات، یعنی ایک دیکھیں، ایک آپ استاد ہیں، ٹھیک ہے جی، سر ایک استاد میں بھی ہیں جی جی، بٹ دیر از ڈفرنس. اچھا میرے جو ہیں یعنی ایک محدود اسکول آف تھاٹ ہوگا جدھر میں کام کروں، میرے پاس 150 بچہ ہے. اچھا آپ کیونکہ سر دین کے شعبے میں ہیں، اچھا تو دین کی کوئی سرحد نہیں ہے پوری دنیا میں جی، رحمت اللہ عالمین، رب العالمین، قرآن پوری کائنات کے لیے. تو آپ کی بات تو سر یہ افریقہ بھی جا رہی ہے، جی جا کتنا ایک مزاج ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت عالم دین جو جتنا بڑا اپنی نسبت کو بیان کرتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہر شخص کے لیے ہے، لیکن ایک دین کے طالب علم کے لیے، ایک عالم دین کے لیے بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سفید لباس پہ داغ جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے. اور اس میں پھر ایک بات اور ہے کہ ویسے ہم جتنے مسلمان ہیں، جب مسلم کا ٹائٹل ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پاس اور لحاظ سب کو رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اور اس کا فائدہ جب ہماری شناخت یہ ہے، جب یہاں پہ بہت سے ایسے ویسے جب کام ہوتے ہیں، کرپشن جیسے کہ بات ہو رہی تھی، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر باقی دنیا میں بطور مسلمان وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے کام دیکھیں، یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام. پھر وہ حالانکہ وہ انڈیویجول ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، انفرادی ہوتا ہے لیکن وہ اس کھاتے میں چلا جاتا ہے. ہمارے لیے جب ویسے بھی ٹھیک نہیں، لیکن دیکھیں جب کوئی دینی بندہ کوئی کام کرے گا تو لوگ کہیں گے اچھا یہ ہوتی ہے دینداری، یہ ہوتی ہے دین کی چیزیں. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جتنے ہمارے اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم بولیں بھی تو. اچھا لیکن میں بڑی معافی چاہتا ہوں، پکڑ کے پھر پہن گے مینوں، احتیاط نہیں برتی جاتی. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے جی جی جی، جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کنٹروورسیز ہوتی ہیں، پھر جس طرح پھر یعنی معاملات ہوتے ہیں جی، تو یعنی مطاعت ہی رہنا چاہیے. جی بالکل رہنا چاہیے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ جو ہے بولنے میں بھی، اپنے طرز عمل میں بھی، کیونکہ ہمارا یہ جو شعبہ ہے نا اس میں ہم تقریریں بڑی اچھی کر لیتے ہیں، عمل گفتار کے ہم بڑے غازی ہیں، لیکن ہمیں کردار کا غازی کیونکہ نبی علیہ السلام سر کردار کے اور عملی بالکل بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول و فعل ہے اس میں تضاد نہیں تھا، اور ہمارا جو قول و فعل ہے اس میں بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہ ویسے ایک دفعہ نا سہیل وڈائی صاحب نے انٹرویو کیا پیر امین اسرار شاہ صاحب مدظل العالی کا، ہمارے پیر و مرشد کا بھی اور ہمارے سرپرست اعلیٰ کا بھی. انہوں نے کہا کہ حضرت ذوالعمر جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ تعالی کی کوئی ایک خوبی مختصر سے جملے میں آپ بتا دیں کہ سارا اسکول آف تھاٹ سمجھیں. تو پیر صاحب نے کہا ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا. جو تعلیمات ان کی باہر لوگوں کے لیے تھیں، جب گھر آتے تھے نا تو ہمارے لیے بھی ہوئی ہوتی، ان کے اپنے لیے بھی ہوئی، ان کی قول و فعل میں تضاد. اگر یہ چیز آ جائے ہمارے شعبے میں، ہمارے لوگوں میں، اس کا بھی بڑا عمل دخل ہو، کیونکہ بات وہی اثر کرتی ہے جس پہ انسان خود بھی عمل کر رہا ہو. بالکل. ناظرین یہ انٹرویو کا پہلا حصہ انشاءاللہ یعنی یہاں تک پہلا حصہ. سر بہت شکریہ پہلے حصے کے لیے. ابھی آپ کا دوسرا حصہ یعنی ہم ریکارڈ کریں گے، تو مصطفیٰ امان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ عزیز
हाजिर होंगे सेकंड पोर्शन के साथ।